بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کے یہ دن جو عطا فرمائے ہیں، سعادت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور میری بات نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کا معروف فرمان اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ شبابک قبل حرمک، غناک قبل فقرک، حیاتک قبل موتک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک۔ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اور جن چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو غنیمت سمجھیں، سیم ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی انہی 5 کے متعلق ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ کسی آدمی کو پاؤں اٹھا کر آگے رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ جو چیزیں غنیمت گنوائیں، ان کے متعلق سوال ہو رہا ہے، وقفوہم انہم مسئولون۔ مالک فرمایا کہ فرشتوں سے روک دو ان کو، جانے نہ پائیں جب تک یہ سوالوں کی جواب نہیں دیتے۔ جوانی کے متعلق سوال ہوگا، اس کو کہاں برباد کیا؟ زندگی کے متعلق سوال ہوگا، یہ کیسے گزاری؟ اور مال کے متعلق 2 سوال ہیں، ام مالہ من این اکتسبہ وفی ماذا انفقہ۔ پہلا سوال، اس کو کمایا کیسے؟ جائز ذرائع سے یا ناجائز ذرائع سے، حلال یا حرام؟ اور دوسرا سوال ہے فی ماذا انفقہ، اسے خرچ کہاں کیا؟ اور 5واں سوال آخری، ماذا عمل فیما علم۔ جو مسائل سن کر علماء سے یا خود مطالعہ کر کے معلوم کر لیے تھے، ان پر عمل کس حد تک کیا ہے؟ یہ زندگی جسے ہم غنیمت کہتے ہیں، عام ایک کہاوت ہے، زندگی ایک سفر ہے، اور واقعی سفر ہے۔ جس طرح ہم نے سفر کرنا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ہمارے سفر کی منزل متعین ہوتی ہے، کتنے کلومیٹر ہم نے سفر کرنا ہے، کہاں تک ہم نے جانا ہے۔ اللہ نے زندگی کے سفر کی منزلیں بھی متعین کر دی ہیں۔ اور سن لیں امام کائنات علیہ السلام کے ارشاد گرامی، آپ نے اپنی امت کی، میری اور آپ کی عمر کی ایوریج، اس کی اوسط بیان کر دی ہے۔ فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمر ما بین 60 الی 70، 60 اور 70 کے مابین، بس۔ اللہ من یجاوز، اس سے آگے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص 70 سال پورے کر چکا ہے، وہ میرا بھائی، میرا وہ بزرگ سمجھے کہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، اللہ نے مجھے اب بونس دے رکھا ہے، میں بونس پہ چل رہا ہوں، تبھی عمر پوری کر چکا۔
اور حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال عمر دے دے، اس لفظ کو یاد بھی کرنا اور غور بھی کرنا، میرے سمیت میں بھی غور کروں، جس سے اللہ نے 60 سال عمر دے دی پھر اللہ اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کرے گا، پھر وہ کہے کہ مجھے دوبارہ جانا ہے، ٹائم تھوڑا ملا تھا، اللہ اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ زندگی ایک کتاب ہے، ایک سفر ہے، ایک کتاب ہے۔ کتاب کے لیے ضروری ہے اسے کوئی لکھنے والا ہو، پھر اسے کوئی پڑھنے والا ہو۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی۔ اگر کوئی شخص اچھی کتاب لکھتا ہے، پڑھنے والے داد دیتے ہیں، اس کو انعامات ملتے ہیں، گولڈ میڈل ملتے ہیں، اچھی کتاب لکھی ہے اس نے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ اور اگر کتاب غلط لکھی ہے، جیسے سلمان رشدی نے لکھی، آج وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، غلط کتاب لکھی، اس پر لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ اس شاتم رسول نے نبی علیہ السلام کی توہین میں کتابیں لکھی ہیں۔ ہر شخص کی زندگی کی کتاب لکھی جا رہی ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں لکھی، آپ بھی یہی کہیں گے، ہم نے کبھی لکھی نہیں ہے۔ ہاں، ہماری مصروفیات ہیں نا بہت زیادہ، کاروبار بھی ہیں، دکانداری بھی کرنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، لین دین کے معاملات ہیں، آنا جانا ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے 2 لکھنے والے دے دیے ہیں، لکھوائے گا یہ اور لکھو تم، اس کی زندگی کی کتاب تیار کرتے چلے جاؤ۔ ان کا نام کیا ہے؟ قرآن نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے مکرم اور معظم کاتب، قابل احترام کرامن کاتبین، لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ بلکہ سورہ قاف کا دوسرا رکوع مکمل تفصیل بیان کی، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، ہم نے انسان کو بنایا، وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو کہ یہ سوچتا ہے، اس کی زبان پر بات بعد میں آتی ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، مجھے پہلے پتا ہے، میں رگ گردن سے بھی، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، زبان سے بعد میں بولے گا، مجھے پہلے پتا ہے کیا سوچ رہا ہے۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ ساری تفصیل ہے، اس پورے رکوع کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ فرمایا ان الیمین، ایک دائیں جانب، ان الشمال، ایک بائیں جانب، قعید، مستعد ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ما یلفظ من قول، جو لفظ زبان سے بولتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، فوراً قلم حرکت میں آ گئی اور لکھنا شروع کر دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ سے ایک روایت نقل کی ہے اسی آیت کے ضمن میں، وہ لکھتے ہیں کہ دائیں جانب والا جو فرشتہ ہے اس کی ڈبل ڈیوٹی ہے، 2 ڈیوٹیاں ہیں۔ بائیں جانب والے کی ایک ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انسان نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اچھا کام کر لوں، یہ لکھ لیتا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، لکھ لیا۔ جب نیک عمل کرتا ہے اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے لکھتا ہے۔ اب انسان ہے، کل بنی آدم خطا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی،
یہ قلم اٹھاتا ہے لکھنے کے لیے، یہ فرشتہ روک دیتا ہے، نہیں لکھنا۔ کہتا ہے عجیب معاملہ ہے، تو نے صرف نیکی کے ارادے سے نیکی لکھ دی، اب یہ گناہ کر چکا ہے، غلطی کر چکا ہے، جب بھی نہ لکھوں۔ کہتا نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے یہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دے۔ اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کے مطابق یہ کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں ہے ان کی۔ یعنی وہ مالک اتنا مہربان ہے، غلطی کے بعد میرے اور آپ کے انتظار میں رہتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا۔ 1 گھنٹہ دیکھتا ہے کتاب تو لکھ لوں، کہا نہیں۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، الی 7 ساعات، 7 ساعات تک، 7 گھنٹے تک رو کے رکھتا ہے۔ کہتا اب لکھ لوں، توبہ نہیں کی اس نے، ہاں ایک غلطی کی ہے تو ایک ہی لکھنی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں لکھتا۔ کتنا مہربان ہے وہ مالک۔ اب کتاب تیار ہو رہی ہے، دونوں کی 2 قسم کے کردار ہیں اور 2 قسم کی کتابیں ہیں، اور ملنے کا انداز بھی پھر وہی ہے۔ ایک دن آئے گا یلقاہ منشورا، کتاب سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی کہ اس کو پڑھ لے، اور حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری لکھی ہوئی کتاب، تو نے لکھوائی، میرے فرشتوں نے لکھی، جو تیری کرتوتیں تھیں وہ سب اس میں شمار کر دی گئیں، اب اس کو پڑھ لے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب لینے کے لیے تیری کتاب ہی کافی ہے۔ اب اسے دیکھتا ہے، سورہ کہف، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کہتے ہیں عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو موجود نہ ہو، الا احصاها، سب کچھ موجود، وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہی کچھ ہے، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لا یظلم ربک احدا۔ آج میں ڈرتا ہوں، کسی دفتر میں جاتا ہوں، کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں، کسی ادارے میں، مجھے خوف ہوتا ہے، آپ کو خوف ہوتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر لکھا ہوتا ہے خفیہ کیمرے لگے ہوئے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، انسان چکنا ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھوں، کیمرے کی زد میں ہوں۔ آج تو یہ معاملہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ اللہ نے بھی کیمرے لگا رکھے ہیں، سارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ اور کتابیں چونکہ 2 قسم کی ہیں، ملنے کے انداز بھی 2 ہی قسم کے ہیں۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ایک وہ شخص جسے کتاب دائیں ہاتھ میں مل جائے گی، اس کا حساب بڑا آسان ہو گیا، اور ایک وہ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، جسے کتاب ملے گی بائیں ہاتھ میں، موت کو آواز دے گا کہ اے کاش آج موت آ جائے، اور ایسے نہیں، توہین کرتے ہوئے پیٹھ کے پیچھے سے پکڑائی جائے گی۔ مزید تفصیل سورہ حاقہ میں ہے، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی، بڑا خوش ہے،
خوشی سے پھولا نہیں سماتا، دوستوں کو بلاتا ہے، آؤ اقرؤ کتابیہ، میری کتاب کو پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس یقین کے ساتھ زندگی گزاری کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، مالک فرماتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا، خوش و خرم زندگی۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، قطوفها دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، اور حکم کیا ہوتا ہے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جہاں سے جی چاہے جنت میں موجیں اڑاؤ، مزے سے کھاؤ پیو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ، اما من اوتی کتابہ بشمالہ وراء ظہرہ، یہ کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جائے، لم ادر ما حسابیہ، مجھے معلوم نہیں میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش مجھے موت آ جائے، ما اغنی عنی مالیہ، بڑی دولت تھی، بڑا مال تھا، پراپرٹی تھی، آج میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، بینک بیلنس کسی کام نہیں آئے۔ ہلک عنی سلطانیہ، علاقے کا چودھری تھا، وڈیرا تھا، وقت کا حاکم تھا، میری بادشاہی، وہ سلطنت، وہ چودراہٹ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، حکم ہوتا ہے اس کو پکڑ لو اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اس انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ انسان ہے نا، آج یہاں بھی ہمیں وکیل رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم خود ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں کہ جھوٹ کو بھی سچ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے حضور بھی یہ چال چلنے کی کوشش کرے گا انسان۔ جب کتاب سامنے دی جائے گی کہے گا یا اللہ فرشتوں نے یہ باتیں غلط میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں، میں نے یہ کام نہیں کیے تھے۔ اچھا، اللہ فرشتوں کو بلائیں گے، بھائی میرے بندے پر تم نے ظلم کیا ہے نا، اس نے یہ کام نہیں کیا، تم نے لکھ دیے ہیں۔ مالک نہیں، اس کی یہ کرتوتیں ہیں جو کچھ لکھا ہے۔ ہمارے پاس مزید ریکارڈ بھی ہے، ریکارڈ پیش کیا جائے۔ مزید ریکارڈ کیا ہے؟ اس کی آڈیو چلائی جائے گی، اس کی ویڈیو چلائی جائے گی۔ آج جتنی ترقی کر رہی ہے سائنس، یہ ساری باتیں سچی ثابت، ویسے قرآن کو ضرورت نہیں ہے کہ قرآن اس کا محتاج ہو، آج خود تصدیق ہو رہی ہے اپنے آپ۔ ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے پہلے بیان بھی، آج کے بیان بھی، جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، سب کچھ میڈیا دکھا رہا ہے کہ کنٹینر پر تم نے کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہے ہو۔ یہ ریکارڈ محفوظ، اللہ کے ہاں بھی ریکارڈ محفوظ ہے، موجود ہے، مرقوم، ریکارڈ پیش کیا جائے گا، اس کی آڈیو چلائی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قرآن پاک میں تدبر کریں، تفکر کریں، غور سے پڑھیں، سب کچھ موجود ہے۔ زمین اسقالہا، سارے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا، اللہ اس کا بٹن دبائیں گے، اس کو حکم دیں گے، وحش کریں گے، بول، یہ بولنا شروع کر دے گی۔ تحدث اخبارہا، کیا معنی؟ اخبار خبر کی جمع ہے، یہ ساری خبریں بول بول کے بتائے گی۔ زمین کا وہ حصہ جس پر نیک عمل کیا ہے، زمین بول کے بتائے گی۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں برا عمل کیا ہے، یہ بول بول کے بتائے گا۔ نہیں مانے گا، اچھا چلاؤ اس کی ویڈیو۔ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایک ہے خبروں کو سننا، تحدث اخبارہا، ایک ہے یروا اعمالهم، آنکھوں سے کردار کو دیکھنا۔ زمین کا وہ حصہ سامنے ہے، نیک عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، اس کو دکھا دیا جائے گا، تو ہے نا، دیکھ لے۔ یروا اعمالہم، یہ آنکھوں سے رویت اعمال، کردار کو دیکھنا۔ پھر بھی انکار کرے گا،
فرشتوں نے ظلم کر دیا، اس میں ڈبنگ ہے، یہ آڈیو ویڈیو غلط بنا دی گئی، مالک فرمائیں گے کہ اور بھی ریکارڈ ہے، میں پیش کرتا ہوں، اس کی پوری تسلی کرائی جائے گی۔ اب تیسرا ریکارڈ وہ کون سا ہے؟ مالک زبان کو بند کر دیں گے، مہر لگ جائے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يعملون۔ زبان بند ہے، بول نہیں سکتا۔ اللہ ہاتھوں کو طاقت دیں گے بولنے کی، قوت گویائی ہاتھوں میں آئے گی، پاؤں میں، جسم کا انگ انگ بولے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا۔ زبان کھولنا چاہتا ہے، ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، ہاتھ اور پاؤں سے، زبان نہیں کھولتی، نہیں بولتی۔ بالآخر جب گواہی مکمل ہو جائے گی اللہ زبان کو کھول دیں گے۔ اب کیا کہتا ہے؟ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اپنے جسم سے مخاطب ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے مخاطب ہے کہ تم میرے خلاف ہو گئے، میرے ساتھ تم نے جلنا ہے، سزا تمہیں ملے گی، اور تم نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ پھر بولیں گے انطقنا اللہ، ہمیں یہ قوت گویائی آج تک نہیں تھی، آج اللہ نے دے دی ہے، ہم بولے ہیں۔ انطق کل شیء، وہ چاہے تو ہر چیز کو زبان دے کر بلوا سکتا ہے۔ حجت تمام ہو جائے گی، حجت پوری ہو جائے گی، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اس دن کی تیاری کریں، اور جو ارد و گرد اللہ کی انٹیلیجنس لگی ہوئی ہمارے پیچھے، خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اس پر دھیان دیں۔ اگر یہی بات سمجھ آ جائے تو میرا بھی خطبہ بیان کرنے کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں ٹوٹل 6 چیزیں ہیں، کل فہرست جو دنیا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں 6 چیزیں ہیں۔ انسان تو ہاتھ پھیلاتا ہے، مالی مالی مالی، میرا مال، میری اولاد، میرے اسباب، میرے وسائل۔ مالہ من مالہ الا من ثلاث، ما لبس فابلا، ما اکل فافنا، ما تصدق فاقتنا۔ تیرا مال صرف 3 چیزیں ہیں، جو لباس تیرے جسم پر ہے یہ تیرا نہیں ہے، جو لباس پہن کر بوسیدہ کیا ہے، ہنڈا لیا اس کو، وہ تیرا ہے۔ اب یہ روح پرواز کرے گی، کینچی سے کاٹ کاٹ کے اتار لیں گے۔ ما اکل فافنا، جو غذا کھا کے ہضم کر لی ہے وہ بھی تیری ہے، اور ما تصدق فاقتنا، جو صدقہ خیرات کر کے اللہ کے راستے میں اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے وہ بھی تیرا ہے، باقی تیرا کچھ بھی نہیں، چھوڑ جائے گا۔ وہ رسا استعمال کریں گے، ان کے کام آئے گا، تیرا مال نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کی کل فہرست 6 چیزیں ہیں۔ انسان اکیلا آیا، اسے ساتھی کی ضرورت تھی۔ من النساء، عورت مل گئی، اب تقاضا بڑھ گیا کہ اولاد ہونی چاہیے۔ والبنین، اللہ نے بیٹے دے دیے، نرینہ اولاد، ان کا ذکر بطور خاص ہے۔ والبنین، اب میں ہوں، بیوی ہے، بیٹے ہیں، تو کھائیں کہاں سے؟ سرمایہ نہیں ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اب سرمایہ ہونا چاہیے، سرمایہ بھی مل گیا۔ اب کیا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ اس دور میں والخیل المسومہ، اعلیٰ قسم کے گھوڑے، اور آج پجارو ہیں، لینڈ کروزر ہے، کاریں اور دیگر سواری کے جو آلات، یہ ہے والخیل المسومہ، یہ بھی مل گئے۔ اب سوچتا ہے میں، بیوی، بچے، دودھ کیسے استعمال کریں، دودھ کہاں سے پئیں؟ والانعام،
5ویں چیز فرمایا جانور چوپائے دے دیے، ان کا دودھ استعمال کرو۔ اب جانور بھی ساتھ ہیں، میں اور بچے بھی، تو کھائیں پیئیں کہاں سے؟ فرمایا والحرث، کھیتی باڑی، یہ بندوبست ہم نے تمہارے لیے کیا ہے۔ غلہ اگے گا، پھل، گندم، یہ خود استعمال کرو، بھوسا جانوروں کے کام آئے گا، والحرث۔ اس کے بعد اللہ نے فیصلہ دے دیا ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ٹوٹل سامان صرف یہ 6 چیزیں ہیں، لیکن انجام کار، بہتر انجام، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ یہ سارے کا سارا مال، اور میں صرف 2 چیزوں کے متعلق قرآن مجید سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ پہلی چیز ہے دنیا کی من النساء، عورت، دوسری ہے والبنین، اولاد، تیسری قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ اب نساء، عورت ہو تو کیسی ہو؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ خواتین جو نبی کی بیویاں ہیں، امرات نوح و امرات لوط، اللہ کے پیغمبر ان کی بیویاں ہیں۔ فخانتاہما، نبی کی بات کو نہیں مانا، فلم یغن عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اور ادھر وقت کا ظالم فرعون، خدائی دعویٰ کرنے والا، اس کی بیوی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دعائیں کر رہی ہے اللہ فرعون کے مظالم سے نجات دے اور جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ ایسی عورتیں ہونی چاہیے، ایسی بیویاں ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید نے عورتوں کی فہرست بیان کر دی جو اللہ کے ہاں پسندیدہ خواتین ہیں، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات وابکارا۔ یہ عورتیں اللہ کو پسند ہیں، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات۔ اللہ سے دعا کریں اگر اللہ عورتیں دے تو ایسی دے، ان صفات کی حامل۔ یہ پہلی چیز من النساء، عورت۔ اور دوسری چیز والبنین، نرینہ اولاد، بیٹے کیسے ہوں؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن میں رہنمائی ہر چیز کے لیے موجود۔ ایک یہ بیٹا ہے، یا بنی ارکب معنا، نبی کہتے ہیں بیٹے میں بچانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ ناخلف بیٹا کیا کہتا ہے؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میرے پاس وسیلہ موجود ہے، تم لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، یہ وسیلہ ہے پہاڑ، بچ جاؤں گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نالائق اور نافرمان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، نبی زیادہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، ایسی نافرمان اللہ اولاد سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کیسی اولاد ہو؟ یا بنی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ بھی بیٹا ہے، اس بیٹے کو باپ بچانا چاہتا ہے، نہیں بچتا، اس کو باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، کہا افعل ما تؤمر۔ ابو جان دیر نہ کریں، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، جلدی کر گزریں، افعل ما تؤمر، آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔
اللہ ایسی اولادیں دے جو فرما بردار ہوں، اللہ نافرمان اولادوں سے محفوظ فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ تفصیل ہے ہر ایک چیز کی، 6 چیزیں انسان بیان کرے تو۔ بہرحال آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جو کہ سنا ہے سنایا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔